اور جو شخص ایمان کے بارے میں علم نہیں رکھتا یا علم کی کمی رکھتا ہے تو وہ اسی قدر علم کے لطف سے اور ایمان کی لذت سے محروم ہے۔ آخری وہ شخص جو ایمان رکھنے والا ہوگا، جب وہ اس دنیا سے اٹھ جائے گا، اس کی روح قبض کر لی جائے گی، تو یہ پوری دنیا کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ ایمان ہے جس کی اتنی ورث ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آسمان و زمین قائم ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان، اللہ پر ایمان، یہ ہماری زندگی کا وہ اثاثہ ہے کہ جس کا کوئی متبادل اور نعم البدل نہیں ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایمان کے متعلق وہ علم اور اتنا علم جو ہونا چاہیے اور جس قدر ہونا چاہیے نہ ہونے کی وجہ سے ایمان کے بارے میں بہت ساری چیزوں سے آگاہ نہیں ہے۔ اور جو شخص ایمان کے بارے میں علم نہیں رکھتا یا علم کی کمی رکھتا ہے تو وہ اسی قدر علم کے لطف سے اور ایمان کی لذت سے محروم ہے۔ ہماری زندگی میں ایمان کیوں ضروری ہے؟ اور یہ ایمان ان لوگوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے تو ہیں لیکن پھر بھی کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ایمان کی اس اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کی زندگی میں اہمیت کیا ہے۔ اس سلسلے میں دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سیل فون ہے یا کوئی بھی ایسی ڈیوائس ہے جو آپ کے بڑے کام کی ہے، آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے استعمال کے لیے جب تک آپ اس کے فیچرز کے بارے میں اچھی طرح سے نہیں جانیں گے تو آپ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جس کے لیے وہ ڈیوائس بنائی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایمان کے بارے میں ہم لوگ ایمان کی وہ لذت اور ٹیسٹ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کس لیے ہے۔ بہت سارے شخص ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ڈیوائسز ہوتی ہیں اور وہ ان ڈیوائسز میں موجود فیچرز کو زندگی بھر نہیں دیکھ پاتے، یا جب تک موبائل ان کے پاس یا وہ ڈیوائس ان کے پاس ہوتی ہے کبھی ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں گئی کہ اس میں یہ جو بائی ڈیفالٹ مختلف چیزیں ہیں ان کا کیا فائدہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایمان کے سلسلے میں ہم لوگ بھی اس چیز سے آگاہ رہنے کی، آگاہ ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ایمان ہے کیا چیز، ایمان کی امپورٹنس ہمارے لیے کیا ہے، ایمان کے درجات کیا ہیں، ایمان کے کس درجے سے ہمیں کیا فائدہ نصیب ہونے والا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم بہت سارے فوائد سے محروم رہتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر دوسری مثال جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ان فوائد سے محروم رہنا ایمان کا علم نہ ہونے کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بینیفٹ سے یا بہت سارے بینیفٹس اس سے محروم ہیں، بلکہ سراسر خسارے میں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کوئی ایسی چیز استعمال کرنا چاہتا ہے جو اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے اس کی زندگی میں، تو وہ اس کے استعمال کے لیے اس کے استعمال سے پہلے سیکھے گا کہ اس کے استعمال کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک سائیکل سے لے کر جہاز تک اگر ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کی ڈرائیونگ آنی چاہیے، اس کے بارے میں کچھ بنیادی چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ تو جب ہم یہ سیکھ لیں گے تو اس کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اس کو ڈرائیو کر سکیں، اس کو استعمال کر سکیں، اور اس کے استعمال میں پھر جتنی آگے مہارت ہوگی ہم بہتر استعمال کر سکیں گے۔ اور یہ مہارت ہمیں تب ہوگی جب ہم اس کے ایک ایک پارٹ کے بارے میں، ایک ایک حصے کے بارے میں وافر علم رکھتے ہیں۔ واللہ ایمان بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ ایمان سے، ایمان کی لذت سے، ایمان میں جو یقین ہے، ایمان جو انسان کو قوت دیتا ہے، ایمان جو انسان کو طاقت دیتا ہے، جو اس کو بہادری دیتا ہے، جو اس کو قربانی کا جذبہ دیتا ہے، دنیا پوری کے سامنے ڈٹ جانے کا جو حوصلہ دیتا ہے، اور مختلف قسم کے نقصانات پر جو اس کو صبر سکھاتا ہے، یہ تب تک ہم حاصل نہیں کر پاتے جب تک کہ ہم ایمان کو سیکھیں گے نہیں کہ ایمان ہے کیا۔ تو اس لیے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ نے بہت اچھا راستہ سلیکٹ کیا۔ لیکن یہ تمام چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایمان کی میری زندگی میں ویلیو کیا ہے۔ ایمان کی ویلیو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو پیدا کیا اور انسان کو جو پیدا کیا، جنات کو جو پیدا کیا، تو اس کی تخلیق کا مقصد اور پرپس یہی ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الذاریات میں، سورہ نمبر 51 اور آیت نمبر 56 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اور بندگی کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں میں سب سے برگزیدہ لوگ جو پیدا کیے ان کو ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مبعوث کرنے کا مقصد، ان کو مقرر کرنے کا مقصد، ان کو لوگوں میں سے چننے کا مقصد جو بیان کیا وہ سورۃ الانبیاء میں ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہم نے ان کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، عبادت کے لائق میرے سوا کوئی نہیں ہے، سو تم لوگ میری ہی عبادت کرو گے۔ تو یہ عبادت، یہ بندگی کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کامل اطاعت۔ تو جب پرپس ہماری زندگی میں، اہمیت ایمان کی ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہمارا وجود اور اس کائنات کا وجود اور ہر چیز کا وجود اس ایمان کی وجہ سے ہے، تو پھر ہم اس ایمان سے اتنے بے خبر کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی، لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق، سب سے بدترین مخلوق جو ہوگی ان پر قیامت آئے گی، یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو صرف وہ لوگ ہوں گے جو انتہا درجے کے بدترین ہوں گے، اور اس روئے زمین پر آخری وہ شخص جو ایمان رکھنے والا ہوگا، جب وہ اس دنیا سے اٹھ جائے گا، اس کی روح قبض کر لی جائے گی، تو یہ پوری دنیا کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ ایمان ہے جس کی اتنی ورث ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آسمان و زمین قائم ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، تو پھر کیا ہم اس کو ایسے ہی بغیر علم کے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب ہم ایمان کو اسی طرح سے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شکوک و شبہات، ڈاؤٹس اور بہت ساری چیزیں ایسے دل میں گھر کر لیتی ہیں جو ہمیں اس ایمان سے دور کر دیتی ہیں۔ آئیے ایمان کو سیکھنا شروع کریں۔ ایمان سیکھیں گے تو ایمان قبول کریں گے، ایمان سیکھیں گے نہیں تو ایمان کی قبولیت سے پیچھے رہیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔